السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں اس کی حیثیت کیا ہے، میں امام کے پیچھے ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی سورۃ فاتحہ صحیح دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر حدیث کی محبت اور احترام دل میں لے کر احادیث کا مطالعہ کرے تو سمجھ آتی ہے سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 394 ہے۔ میری اس بات پر بطور دلیل عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں 238 نمبر حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو الحمدللہ نہیں پڑھتا۔ وسورۃ، ایک روایت میں ہے سورت ساتھ کوئی نہیں ملاتا، فی فریضۃ او غیرہا، نماز فرض ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ سنن ابی داود میں 820 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انادیا، میں اعلان کروں لوگوں کے اندر کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ میں اعلان کروں۔ سنن ابی داود میں صحیح ابن خزیمہ میں 490 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ لفظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے لا تجزی صلاۃ لا یقرأ الرجل فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کفایت نہیں کرتی جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو ان تمام کے اندر ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی ہر صورت، جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک دوست نے مجھے میسیج سینڈ کیا ہے کہ حضرت یہ آپ میسیج سن لیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی کر دیں کہ آیا نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ احادیث کے حوالہ جات دیے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اب یہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن انہوں نے جو خیانتیں کی ہیں اور جو دجل کے ساتھ کام لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آشکارا کروں گا۔ آپ پہلے نفس مسئلہ سمجھ لیں کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے والے افراد وہ 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1، اکیلا نماز پڑھنے والا۔ نمبر 2، مقتدی بن کر نماز پڑھنے والا۔ نمبر 3، امام بن کر نماز پڑھنے والا۔ اب ان میں سے اختلاف کس میں ہے؟ دیکھیں، اکیلا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی امام کے پیچھے یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مقتدی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں اختلاف ہے۔ اور عند الاحناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو، کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش رہو۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صاف پتہ چلتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، یعنی مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمارا جو اختلاف تھا وہ تھا مقتدی کے بارے میں۔ اب ان جناب نے جتنی بھی حدیث پیش کی ہیں وہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ وہ اکیلے آدمی کے بارے میں ہیں۔ اب پہلی حدیث جناب نے مسلم شریف سے پیش کی اور حدیث کا نمبر ہے 394۔ اس پر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو باب باندھا ہے کہ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، حدیث نمبر ہے 394، اور یہ حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں سفیان ابن عیینہ۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امام زہری سے،
امام زہری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں محمود ابن ربی سے، اور محمود ابن ربی نقل کرتے ہیں عبادہ بن صامت سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بس اتنی حدیث ہے۔ میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں، یہ موبائل ہے، جس شخص نے یہ موبائل بنایا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جس نے بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ پھر جو شخص کتاب لکھتا ہے وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے یا ہم؟ جو بندہ کتاب لکھتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک راوی خود حدیث لے کر آ رہے ہیں، سفیان ابن عیینہ۔ پہلی بات تو یہ کہ سفیان عن کے ساتھ نقل کرتے ہیں، سفیان بھی مدلس، اور امام زہری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی عن کے ساتھ نقل کرتے ہیں، وہ بھی مدلس۔ آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مدلس ہیں۔ اب ایک سوال ہے، جب ترک رفع الیدین کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ سفیان یہ مدلس ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے سفیان کی تدریس کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تو سفیان بھی مدلس ہیں اور امام زہری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی مدلس ہیں۔ اب ایک مدلس آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور اگر دو مدلس آ جائیں تو وہ حدیث بطریق اولا ضعیف ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تو ان کے اپنے قاعدے کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ اس حدیث کو کس منہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں؟ اس حدیث کو تو پیش کرنے کے یہ حقدار ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسی حدیث کو سفیان ابن عیینہ اسی سند کے ساتھ، یعنی سفیان ابن عیینہ عن زہری عن محمود ابن ربی عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد پھر سفیان بن عیینہ کا تبصرہ آگے نقل کیا کہ سفیان جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ سفیان کہتے ہیں بھئی یہ جو حدیث ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی، فرمایا یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور جناب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں کوئی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو مجھے اس مسئلے کے مطابق دلیل دینی چاہیے نا۔ اب میں کہوں جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب مجھے اس پہ آیت پڑھنی چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اب میں پڑھنا شروع ہو جاؤں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اب قرآن تو ہے لیکن جس مسئلے کو ہم نے ثابت کرنا ہے وہ مسئلہ قل اعوذ برب الناس سے نہیں بلکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس آیت سے ثابت ہوگا۔ تو ثابت کرنا تھا کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ لازم ہے یا نہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہ قال سفیان لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث تو اس آدمی کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ یہاں ایک اور آپ کو لطیفہ سنا دوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اگر وہ تبصرہ فرما دیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں، تو وہ حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جی امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حدیث مختصر ہے، تو یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس حدیث کے بارے میں بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام سفیان ثوری کا تبصرہ نقل کیا۔ اگر ترک رفع الیدین والی حدیث میں امام ابو داؤد کا تبصرہ قابل قبول ہے تو اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو جناب کی پہلی حدیث کا جو جناب نے پیش کی تھی یہ حال ہے۔ دوسری حدیث پیش کی جامع ترمذی سے، حدیث نمبر 238، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ آدمی جو نماز کے اندر نہیں ہے نماز اس آدمی کی جو سورہ الحمدللہ نہیں پڑھتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها، تو یہ حدیث وہ اس باب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث بھی اکیلے آدمی کے بارے میں ہے۔ اب جناب نے یہاں دھوکہ یہ دینے کی کوشش کی
کہتے ہیں جی کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد پڑھا ہے، حالانکہ بالحمد نہیں، بالحمدی، بالحمدی وسورۃ فی فریضۃ۔ اب یہ ایک جملہ نقل کرنے کے بعد جو اگلا جملہ نقل کیا نا، اس میں اپنے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ جناب کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے، جناب ایک روایت میں نہیں، اسی روایت میں آتا ہے۔ یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں آپ عوام سے؟ اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر حدیث کی محبت دل میں لے کر حدیث کا مطالعہ کرے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کی محبت ہے، یہ غیر جانبداری ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک اور روایت میں آتا ہے۔ عوام کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ایک اور روایت میں نہیں، بلکہ اسی روایت میں حدیث نمبر 238 میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، ساتھ سورت بھی پڑھتے ہیں، تو اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں لیکن سورت نہیں پڑھتے، کہتے ہیں امام کے پیچھے سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس حدیث میں تو دونوں کا ذکر ہے، فاتحہ کا بھی اور سورت کا بھی۔ تو فاتحہ اور سورت کون پڑھتا ہے؟ یا امام یا اکیلا آدمی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بھی اکیلے آدمی کے بارے میں ہے یا امام کے بارے میں ہے۔ ایک اور مزے کی بات، اس حدیث پر بھی امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ترک رفع الیدین کی حدیث کے بارے میں کہہ دیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تم پیمانہ برابر کا رکھے نا، پھر ھذا حدیث حسن اگر اس کے بارے میں کہیں تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی رد کر دینا چاہیے۔ یہ ان کی دوسری حدیث کا حال تھا۔ تیسری جناب نے پیش کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث نمبر 820 کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اعلان کروں کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں بھی دجل سے کام لیا۔ اب وہ دجل کیا ہے؟ یہاں بھی صرف الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب کے الفاظ نقل کیے، لیکن فما زیادہ کے الفاظ کو چھوڑ دیا کہ سورہ فاتحہ اور اس سے کچھ زائد نہ پڑھیں تو تب نماز نہیں ہوتی۔ بھائی زائد تو آپ بھی نہیں پڑھتے، آپ بھی کہتے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور زائد یعنی سورت وغیرہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو زائد اور سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ اور سورت جب تک دونوں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ یا امام تو یا اکیلا آدمی۔ اختلاف کس کے بارے میں ہے؟ مقتدی کے بارے میں۔ اب اختلاف مقتدی کا چل رہا تھا، حدیث وہ پیش کرنی تھی جس سے مقتدی کا مسئلہ حل ہوتا، اور حدیثیں وہ پیش کر رہے ہیں جو یا امام کے بارے میں ہیں یا اکیلے آدمی کے بارے میں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ میرے پاس کتاب ہے نصر الباری حافظ زبیر علی زئی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 51 پر یہی حدیث نقل کی ہے انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما زادہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جعفر بن میمون، جمہور محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے۔ جناب اب یہ کہاں کی مانداری ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر حدیث کی محبت دل میں لے کر حدیث کا مطالعہ کرے، یہ تو اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حدیث بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو اکیلے آدمی کے بارے میں ہے یا امام کے بارے میں ہے۔ چوتھی حدیث جناب نے پیش کی صحیح ابن خزیمہ سے، حدیث نمبر ہے 490۔ یہ میرے پاس صحیح ابن خزیمہ کا نسخہ موجود ہے۔ یہ اس میں جو 490 نمبر حدیث ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث بھی اکیلے آدمی کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، ہی کہ نماز کفایت نہیں کرتی کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ وہ تو اکیلے آدمی کا ہے یا امام کا ہے۔ مقتدی کے بارے میں آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں کہ جس میں یہ ہو کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ تو 4 جو حدیث پیش کی تھی ان کا حال ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جتنی احادیث ہیں یہ اکیلے آدمی کے بارے میں ہیں یا امام کے بارے میں ہیں،
مقتدی کے لیے یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے چاہیے وہ خاموشی کے ساتھ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ یہ صحیح مسئلہ ہے۔